بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے پاکستانیوں، بجلی کے بل پھاڑو یا اپنے گریبان پھاڑو یا ایک دوسرے کو لان تان کرو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے عقیدے ہیں جو تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے نہ تمہیں افواج پاکستان بچا سکتی ہے اور نہ اقوام متحدہ کی فوج اگر آ جائے تمہارے اوپر تمہاری حفاظت کے لیے تو وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتے، کیونکہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ تم نے اللہ کو گالی دی ہے، اور اللہ کو گالی دینا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہو، کسی اور کے واسطے وسیلے، جب تعویذ پہنتے ہو، تم اللہ پر بھروسہ اور توکل کی بجائے تعویذ پہنتے ہو۔ پیر صاحب کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وہ یہی شرک ہے، یہی بے دینی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر کبھی نہیں ٹلے گا، اور نہ یہ رکنے والا ہے، بلکہ ابھی تو آغاز ہوا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرو گے، قومی لیول پر توبہ نہیں کرو گے، اور سب سے پہلے شعوری طور پر توبہ، کفر و شرک سے توبہ، بت پرستی سے توبہ۔ مسلمانوں تم بت پرست ہو، قبر پرستی یہ بت پرستی ہے۔ اب ہندوؤں سے کس طرح ہم جا کے کہیں کہ تم بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ جب بھی کہا جائے گا وہ آگے سے کہیں گے تم جو مزار کے سامنے جھکتے ہو، بابا کے سامنے جھکتے ہو، گمبد کے سامنے جھکتے ہو، اور زندہ اور مردہ پیر کے سامنے جھکتے ہو، تو جب وہ شرک نہیں ہے تو پھر میرا کیسے شرک ہے؟ تو بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے، اور شرک سے سب سے پہلے توبہ کرو، اور ندامت ہونی چاہیے، اور مالک سے معافی مانگو کہ انہی پیروں اور مولویوں کی وجہ سے، انہی جو ہمارے یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، فضل الرحمان کی طرح، طاہر القادری کی طرح، طاہر اشرفی کی طرح، طارق جمیل کی طرح، تقی عثمانی کی طرح، یہ جتنے گزرے ہیں آج کے دور کے ہوں یا اس سے پہلے کے ہوں، جتنے بھی ہیں، انہوں نے ہمیں کفر و شرک سکھایا ہے، ان اکابرین نے، صوفیوں نے۔ اور چاہے یہ شیطانی جمہوریت کا نظام ہو، یہ خالص مشرکانہ نظام ہے، اسی کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں، نفرتیں ہیں، لعنتیں ہیں، کرپشن ہے۔ کبھی تمہاری یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے قرضے کبھی نہیں اتر سکتے ہیں، تم نے اپنے کندھوں کے اوپر جتنے قرضے چڑھا لیے ہیں۔ اور اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ، یقین کرو، ایمان خالص کی طرف آ جاؤ، تمہارے قرضے چٹکیوں میں ختم، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بن سکتی ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، لیکن ایمان خالص کی آپ کو جو ہے نا اس کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ جمہوریت کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے ذلت اور خواری ہے۔ تم جانے بھی دے رہے ہو اس جمہوریت کی خاطر، پھر اس کا جہاد کا نام دو اور مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ یہ کفر و شرک کے ذریعے تو مدینہ ریاست بنا دو گے عمران خان صاحب، کیسے بناؤ گے؟ اور باقی جن کے پاس طاقت ہے وہ اس شرک اور کفر کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، جن کو فیصلے کرنے ہیں وہی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہی جو ہے کرپشن کے اندر ملوث ہے، تو کیسے خیر آئے گی؟ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں بالکل صحیح بات آپ کی بتا رہا ہوں، میری بات مانو، سب کو چھوڑ دو، یقین کرو۔ ہر نظام تم نے جو ہے نا وہ اس کا تجربہ کر لیا ہے، جمہوریت کا، آمریت کا، ڈکٹیٹرشپ کا، فوجی حکومت، ملی جلی حکومت، سب تمہارے جتنے یہ تجربے ہیں یہ فیل ہو گئے ہیں، اور یہ آئندہ 1000 مرتبہ یہ تجربہ کرو تو پھر بھی تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ 75 سال کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ تم غلام کے غلام ہو، اور تم آزاد نہیں ہو۔ بے شک ہو، ہم آزاد ہیں، اور کس سے آزادی چاہیے؟ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، صحیح معنوں میں آزاد وہ ہے مومن، جو ایماندار ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ فرقوں سے آزادی اور مسلکوں سے آزادی، جمہوریت سے آزادی، اور ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو۔